نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 271 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات، ان شرطیہ ہے، اگر تبدو با دال واو حروف مادہ ہے، یہ تبدونا تھا، نون ان کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، اور وہی آخر میں واو نون اگر ہو، شروع میں تا علامت مضارع، تو اب آپ کو کافی پہچان ہونا شروع ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ تم ظاہر کرتے ہو یا تم ظاہر کرو گے، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اگر تم ظاہر کرو گے، الصدقات صدقہ کی جمع، اگر تم صدقات یا صدقے ظاہر کرو، فَنِعِمَّا ہِیَ، تو یہ اچھی بات، نعمہ نعمہ ہوتا ہے اور ایک یہ، تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کیا ہی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ ہیا وہ، یا یہ کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ کتنی اچھی بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے، کتنا اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اب یہ تخفونا تھا، ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، اور اگر تم اس میں خفیہ رکھنے سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، اگر تم چھپاؤ یا چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، سب ترجمے ٹھیک ہے۔ ہاں واحد مونس غائب کی ضمیر ہے، پیچھے صدقات کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے واحد کی ضمیر اشارہ اس طرح سے ہی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ترجمہ جمع کا ہی پھر کریں گے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا، اس کے آخر میں بھی نون تھا، نون گر گیا ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ اگر آپ سمجھ پائیں، میں نے شاید ایک دو بار پہلے بھی شیئر کیا کہ اب ماشاءاللہ اس کورس کے دوران آپ اللہ کی برکت سے کافی چیزیں سمجھنا شروع ہو گئے ہوں گے۔ دیکھیں تخفونا کا نون گرا ان کی وجہ سے، اور تونا کا اس کا ان کی وجہ سے نہیں گرا، اس کا بیچ میں جو واو عاطفہ ہے نا، اس کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ حروف عاطفہ ہوتے ہیں، جو بعد والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پہلے والے سے جوڑتے ہیں، اور اس میں اسم کا اسم پر عطف ہوتا ہے، فعل کا فعل پر، حرف کا حرف پر، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بعد والا حصہ ہے نا، جملہ ہے یا کوئی ایک حصہ ہے، اس پر اثر ہوگا بالکل وہی جو کہ واو سے یا کوئی بھی حرف عطف جو ہے حروف عاطفہ میں سے کوئی بھی، اس سے جو پہلے والا حصہ ہے، جس چیز کا اس پر اثر ہو رہا ہے اور جو اثر ہو رہا ہے وہ اس حرف کے بعد والے حصے پر بھی نظر آئے گا، لیکن ہم وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہیں گے، اب جیسے میں یہ کہوں گی کہ تخفو کا نون گرا ہے ان کی وجہ سے، لیکن تونا کا گرا ہے اس واو کی وجہ سے، کہ یہ پیچھے عطف ہو رہا ہے تخفو پر، اور تخفو کا نون گرا ہے ان کی وجہ سے، تو اب اس پہ بھی اثر آپ کو یہی نظر آئے گا، تو پر بھی، اور اس میں جی دینے کا معنی ہے، اور اگر تم دیتے ہو انہیں الفقراء، اور یعنی کہ اگر تم انہیں چھپاؤ اور تم انہیں دو، یہ فقراء کو، محتاجوں کو، فہوا، تو وہ خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ وَيُكَفِّرُ فعل مضارع، اور وہ دور کر دے گا، انکم تم سے، من سیئاتکم، یہ من کے بارے میں ابھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور وہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ صدقہ کا لفظ صدق سے نکلا، یعنی وہ مال جو آدمی صدقے دل سے خرچ کرتا ہے۔ عموماً یہ لفظ نفل صدقے پر بولا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فرض صدقے پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ آپ سلائیڈ دیکھ سکتے ہیں، سورہ توبہ آیت 60 کی مثال دی ہوئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اگر تم انہیں چھپاؤ، یعنی صدقہ اعلانیہ دینا بھی بہت اچھا ہے، مگر پوشیدہ طور پر دینا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ریاکاری سے دور ہوتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک، زیادہ مفسرین کے نزدیک اس سے نفل صدقات مراد ہیں، اس کے برعکس فرض زکوٰۃ کو پوشیدہ طور پر دینا جائز ہے، مگر
اسے لوگوں کے سامنے دینا افضل ہے، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت لگ سکتی ہے، جبکہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ متعدد احادیث میں نفل صدقات کو پوشیدہ طور پر دینے کی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں میں جنہیں اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا، ایک وہ شخص شمار کیا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اسے چھپا کر کیا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ صحیح بخاری 1423، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ تو اور یہ جو ہے، اور تم دیتے ہو فقراء کو، چھپا کر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی ہوتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ ابھی میں من کی بات کر رہی تھی، ایک من دیکھیں جی، ہر حرف کی کئی اقسام ہوتی ہے۔ یہ جو با ہے زیر والا، اس کی 13 سے زیادہ اقسام ہیں، ترجمے بھی اس حساب سے ہوتے ہیں۔ اب من بھی کئی طرح کا ہے۔ ایک من ہوتا ہے تبعیدیہ کہتے ہیں، اس میں بعض کا معنی ہوتا ہے کچھ، اس سے ترجمہ کچھ گناہ کیا گیا ہے، یعنی کم یا زیادہ جتنا مال خرچ کرے گا اس کے لحاظ سے گناہ معاف ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ۔ اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ خبیر فعیل کے وزن پر ہے، اس وقت اس میں مبالغہ بھی ہے، معنی کی کثرت، اور یہ ہمیشگی بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔